بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم آپ کو ایک چغل خور کا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ بھی آواز لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی بھی عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چغلی کرتا ہے۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی تو اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی عیب نہیں اور چغلی کرنا تو عام بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس غلام کو خرید کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ چونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا، اس لیے اس نے چغل خوری کے اندر اپنے کرتب دکھایا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور عنقریب وہ تجھے چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے، اور میں تیری خیر خواہی کے لیے تجھے بتا رہا ہوں، کسی اور کو یہ بات مت بتانا۔ یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی۔ پھر خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ایک ترکیب آتی ہے، تم اس پر عمل کر لو۔ وہ یہ ہے کہ جب شوہر سو جائیں تو تم اس طرح سے ان کی داڑھی کے ایک دو بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے، کبھی بھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے، یہ تو میں آج ہی کر لوں گی، خدا نخواستہ کل کو کچھ اور ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور آ کر اس سے کہا، تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور وہ عنقریب آپ کو خیر آباد کہنے والی ہے، اور اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے ذبح کرے گی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا، اور گلا نہ کٹ جائے تو مجھے کہنا۔ چنانچہ وہ آقا جا کر جھوٹ موٹ کا سو گیا، اور ادھر بیوی اس کے انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں اپنا کام کروں۔ میاں کو نیند کہاں آنی تھی، اس لیے اس نے مصنوعی کھراٹا لینا شروع کر دیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نیند آ گئی ہے، فوراً استرا لے کر پہنچی اور ابھی ہلکا سا ہی استرے کو گلے پر رکھا تھا کہ آقا نے فوراً آنکھ کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا کہ اچھا تم مجھے ذبح کرنا چاہتی ہے۔ غصہ تو پہلے سے ہی آ رہا تھا، اس آقا نے اسی استرے سے بیوی کو ذبح کر دیا۔ جب بیوی کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو ذبح کر دیا ہے، انہوں نے آ کر اسی استرے سے شوہر کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا ہوا اور بیسوں لاشیں گر گئیں۔